السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آداب الزفاف، شب زفاف کے آداب اور طریقوں سے متعلق اس سیریز کے اس ویڈیو میں آج علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب الزفاف فی السنۃ المطہرہ سے دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے جب پہلی بار ملے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھے، وضع الید علی رأس الزوجہ والدعاء لها، اور اس کے لیے دعا کرے۔ یہ مصنف لکھتے ہیں کہ مناسب یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آدمی جب پہلی ملاقات اپنی بیوی سے کرنے جائے تو اس کے سر پر، سر کے ابتدائی حصے پر یہاں سر رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے، یعنی بسم اللہ کہے، اور اس کے لیے برکت کی دعا کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اس موقع سے سکھلائی ہے اس کو وہ پڑھ لے۔ وہ دعا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب افعال العباد میں، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام حاکم، امام ابو یعلا وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور اس کی سند کو جید اور حسن قرار دیا ہے۔ وہ حدیث یوں ہے، اذا تزوج احدکم امرأۃ، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے، کسی لڑکی سے شادی کرے، او اشترى خادما، یا کوئی خادم خریدے، کوئی نوکر اپنے گھر لائے، یا اس وقت غلام کا دور تھا، غلام خرید کر لائے، فلیأخذ بناصیتها، تو ناصیہ اس کی پیشانی، یہ پیشانی جس میں بال کا کچھ حصہ بھی آ جائے، اس کو پکڑے یا اس پر ہاتھ رکھے، ولیسمی اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کا نام لے، یعنی بسم اللہ کہے، ولیدعو بالبرکہ، اور برکت کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس میں برکت دے، اللہم بارک لی فی ھذا یا فی ھذہ، ولیقل، اور دعا کرے، اللہم انی اسألک من خیرھا وخیر ما جبلتھا علیہ واعوذ بک من شرھا وشر ما جبلتھا علیہ۔ اللہم انی اسألک، یاد بھی کر سکتے ہیں آپ میرے اس ویڈیو کو سن کر، اللہم انی اسألک من خیرھا وخیر ما جبلتھا علیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، اے اللہ میں تجھ سے اپنی اس بیوی یا اپنے اس خادم، یا بعض روایتوں میں سواری کا بھی ذکر آتا ہے، اونٹ کا، یا موجودہ دور میں جو سواریاں چلتی ہیں وہ سواری بھی لے کر کے ہم اس کا اسٹیئرنگ پکڑ کر کے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے اس سواری کے، یا اپنی بیوی کے، یا اپنے خادم کے، یا اپنے غلام کے خیر کا طلبگار ہوں۔ اس کے اندر جو بھلائیاں ہیں، جن بھلائیوں پر تو نے اسے پیدا کیا، وخیر ما جبلتھا علیہ، جن بھلائیوں پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو بنایا ہے، ان ساری بھلائیوں کا میں تجھ سے طلبگار ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، اور اس کے اندر جو بھی برائیاں ہیں، جن برائیوں اور شر پر تو نے اسے بنایا، اسے پیدا کیا ہے، ان ساری برائیوں اور سارے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بڑی جامع دعا ہے۔ تو اس دعا کا مطلب یہ ہے، مفہوم سامنے رکھ کر کے، مفہوم سمجھتے ہوئے یہ دعا پڑھی جائے تو انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اللہم انی اسألک من خیرھا وخیر ما جبلتھا علیہ واعوذ بک من شرھا وشر ما جبلتھا علیہ، یہ دعا ہے، اسے ہم اور آپ یاد کر لیں۔ یہ یقین جانیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر دنیا کی کوئی چیز نہ اچھی ہو سکتی ہے نہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین سے کسی چیز کی اچھائی کو طلب کر لیں گے اور اس کے اندر پائی جانے والی برائی سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، تو پھر ہمیں برائی سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا اور اچھائی ہم سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اللہ کے اس دین کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طور طریقے کو کہ پرچار میں اپنے آپ کو شریک کیجیے اور حصہ لیجیے، اپنے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، پہنچائیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی کے سارے معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
طور طریقوں اور آپ کی سنتوں کو ڈھونڈنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔